امریکہ اور آف کورس بہت انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ پاکستان کی بہت کلیدی عہدوں پر نمائندگی کی ہے، سابق مندوب رہے ہیں اور آف کورس بہت سارے اور کلیدی عہدوں پہ. ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، اقوام متحدہ میں انہوں نے ریپرزینٹ کیا ہے. میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی آواز بڑی کم آ رہی ہے. میں کوشش کروں گا ذرا تھوڑا باواز بلند بات کروں. اب ملیحہ لودھی صاحب آپ بتائیے گا کہ اب یہ جو معاملہ یہاں تک تو آ گیا کہ آج اب سے کچھ دیر پہلے ایران نے ان کے مطابق 400، اسرائیلی میڈیا کے مطابق 100، وہ نمبرز پہ بات کرتے رہے لیکن میزائل داغ دیے، وہ اس سے نقصان بھی ہو گیا، اس کی انٹینسٹی پہ بات ہوئی لیکن نقصان بھی ہو گیا. اب آپ کو یہاں سے آگے کا منظرنامہ ان دا ڈیز ٹو کم، ان دا ویکس ٹو کم کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ دنیا کس طرح کا منظر پیش کر رہی ہوگی ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیے یہ بہت ہی گمبھیر صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے اور میں سمجھتی ہوں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انچارٹڈ ٹیریٹری، یعنی کہ کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ کس رخ اب صورتحال جائے گی. میرا خیال ہے ہم اس پوائنٹ پہ ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایران نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو حملہ کرنا پڑا میسائل کے ذریعے. میں نہیں سمجھتی کہ ایران چاہتا تھا کہ وہ اس جنگ میں ملوث ہو، اس لیے کہ ان کو پتہ تھا اسرائیل کے تو مفاد میں ہے کہ یہ جنگ اور پھیلے. اور اسرائیل کے وزیر اعظم نے تو بہت کوشش پہلے بھی کی کہ کسی طرح سے خطے میں یہ جنگ پھیلتی جائے، لیکن ایران کے لیے ضرور یہ بہت ہی مشکل فیصلہ ہوگا. ایک طرف سے ان کو پتا تھا کہ یہ ایک ٹریپ بھی ہے اور دوسری طرف ان پہ دباؤ بھی آ رہا تھا ملک کے اندر سے بھی اور ملک کے باہر سے بھی. آخر حزب اللہ جو آرگنائزیشن ہے وہ ایران کی ایلائی ہے. جب حزب اللہ کے لیڈر کو جس طرح سے شہید کیا گیا تو میں سمجھتی ہوں کہ ایران پہ اور پریشر بڑھتا گیا. یا خود حماس کے اتنے سینئر رہنما کو ایران کی ٹیریٹری کے اندر جس طرح شہید کیا گیا وہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہو گئی تھی نا ایران کے لیے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اتنے حملوں کے بعد ایران کا کچھ نہ کرنا، میرا خیال ہے سوال اٹھ رہے تھے ایران کی کریڈیبلٹی کے بارے میں. تو ظاہر ہے یہ پریشر جو ان پہ آیا تو اس کا پھر آپ نے رسپانس دیکھا. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ایران کا مقصد ہے ان میسائل اٹیک سے کہ کسی کو کلنگز ہو، کسی کو مارا جائے یا چیز ڈسٹروائے کی جائے. میرے خیال ہے مقصد ان کا یہی ہے بتانا اسرائیل کو اور دنیا کو بھی کہ ہمارے پاس کوئی کیپیسٹی ہے جوابی کارروائی کرنے کی، ریٹیلیٹ کرنے کی. لیکن آپ کا سوال کہ اب کیا کہتے ہیں مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے، سمجھتی ہوں کہ سب سے کی کلیدی جو سوال ہے وہ کہ امریکہ کا کیا رول ہوگا. ابھی تک جو رپورٹ آ رہی ہیں اس میں تو لگتا یہ کہ بجائے جنگ کی جانے کے صدر بائیڈن نے تو اپنی فوج کو کہا ہے کہ جی آپ مدد کریں اسرائیل کی ان میسائل کو گرانے کے لیے. اگر تو وہ اس طرف جاتے ہیں تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ صورتحال اور بگڑ جائے گی. اور اس کا امکان زیادہ لگتا ہے آپ کو یا اس کا نہ ہونے کا امکان زیادہ لگتا ہے کہ بیکاز آف واٹ ایور ریزنز امریکہ اس میں ڈائریکٹلی کودے گا؟ یعنی کون سی پروبیبلٹی آپ کو زیادہ لگتی ہے؟ آف کورس کیپنگ ان مائنڈ کہ ابھی 4 نومبر کو الیکشن بھی لگا ہوا ہے، مطلب 40 دن بعد 35 دن بعد. دیکھیے بہت مشکل ہے اس وقت کہنا. دنیا کی طرف سے تو میرا خیال ہے جو پریشر آئے گا وہ تو یہی ہوگا کہ جی کسی طرح سے جی جنگ بند کریں. اب یہ کہ امریکہ اس پریشر کو رسپونڈ کرتا ہے نہیں کرتا، اس لیے کہ امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ میں نہیں سمجھتی، شاید یو کے کو چلے ڈال دیں اس میں تو چمچے ہیں امریکن کے، مگر ان کے علاوہ کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا دنیا میں جو چاہے گا کہ یہ لڑائی اور بڑھے اور خطے میں پھیلنا شروع کر دے. اس بات کا امکان اب لگتا ہے، ظاہر اگین یہ عالمی امور ہے، اس پہ تجزیہ مطلب ہم اندازہ بتا سکتے ہیں کہ اس بات کا امکان آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کاروائی کو بنیاد بنا کر اسرائیل پھر کوئی کاروائی کرے گا؟ اس کا امکان لگتا ہے آپ کو امریکہ کی شے کے ساتھ یا بغیر؟ دیکھیے اس پہ آپ نے اچھا سوال کیا. اسپیکولیشن کافی زوروں سے چل رہی ہے کہ کیا اسرائیل آنا بن کے اب ایران کی جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں ان پہ حملہ کریں. لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے اس لیے کہ نیوکلیر فیسلٹیز ان کی جو ایک جگہ پہ نہیں ہے، مختلف جگہوں پہ ہیں. تو اس قسم کا اٹیک کرنا تو پھر بہت ہی کھلا فل اسکیل جنگ ہو جائے گی، لڑائی ہو جائے گی، جنگ ہو جائے گی. صحیح. اور وہ اسرائیل کر سکتا ہے یا نہیں کرتا امریکہ کے ساتھ یا نہیں. میں سمجھتی بہت مشکل ہے. ایران لبنان نہیں ہے نا، ایران کے پاس بھی ملٹری کیپیسٹی ہے. ہاں ایک باقاعدہ ملک ہے تو وہ بہرحال اور جس نے اتنی سینکشنز اوور دا ایئرز ڈیکڈز کے باوجود بھی، جس میں کچھ ٹائم تو ایسا آیا کہ جب برادر ممالک سے بھی سینکشنز ہو گئیں
تب بھی سروائیو کیا ہے. ٹھیک ہے کبھی اکنامکلی سفر کیا ہے کبھی, تو بہرحال وہ ایک وہ اس کیٹیگری میں نہیں آ سکے گا کہ لبنان یا عراق یا اس طرح, رائٹ؟ جی بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو اسرائیل کو بھی پتا ہوگا اور امریکہ کو بھی, مگر اب یہ اور بات ہے کہ وہ تب بھی بہانہ بنا کے کچھ ایسا کر بیٹھے جس سے کہ اور صورتحال جو ہے وہ اور ہی ڈینجرس طرف جائے. لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا, میرا خیال ہے یہ انچارٹیڈ ٹیریٹری میں ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کدھر جائے گی. ہاں ٹھیک بات ہے, ہاں ولنریبل اور اس کو بھی دیکھیے کہ آج سے اب سے کوئی 48 گھنٹے پہلے نیتن یاہو ایک خطاب کرتے ہیں کچھ 2 منٹ 35 سیکنڈ کا, اور اس میں کہتے ہیں کہ اب سے پہلے میں ایران کے لیڈران سے مخاطب ہوتا تھا, آج میں ایران کی عوام آپ سے مخاطب ہوں. اور اس میں وہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے ان سے زیادہ خیر خواہ دنیا میں کوئی نہیں ہے ایران کا, کہ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ترقی کریں, سوچیں یہ پیسہ آپ کی قیادت نے یہاں لگایا ہوتا, آپ پہ لگایا ہوتا تو کتنی, الفاظ ظاہر ہے میرے مفہوم یہ کہ کتنی آپ کے ملک میں خوشحالی ہوتی ہے آج, یہ وہ, اور وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کو اس قیادت سے چھٹکارا ملے گا, یہ وہ. سو اس کا مطلب اب یہ کیا ہے. اور پھر اس سے پہلے وہ اقوام متحدہ میں جب وہ دو دنیا کے میپس دکھاتے ہیں جس میں بتاتے ہیں کہ یہ ممالک بلیسنگز ہیں, یہ ممالک کرس ہیں, کرس والے کھاتے میں وہ ڈالتے ہیں ایران, عراق, شام, یمن کو, بلیسنگ والے کھاتے میں ڈالتے ہیں ہندوستان, مصر, اردن اور سعودی عربیہ کو. تو یہ سب بہت کچھ ان کے عزائم تو بتا رہے ہیں. یعنی اس سب کی بنیاد پر کیا یہ اخذ کرنا ٹھیک ہے کہ ابھی اس انڈیویجول کے ارادے آگے بھی کچھ ہیں خطرناک, بس نہیں ہونا ابھی؟ از اٹ سیف ٹو اسیوم دس؟ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل درست فرمایا. واقعی یہ جو شخص ہے یہ مت بھولے کہ اس کے اپنے ذاتی مفاد میں ہے کہ یہ جنگ رکھے, اس لیے کہ یہ کرپشن چارجز فیس کر رہا ہے اپنے ملک میں. اور اگر یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے اور وہ کرپشن شروع ہو جاتے ہیں تو یہ تو جیل میں جائے گا یہ آدمی, تو اس کو پتہ ہے نا یہ. اور یہ چیزیں لوگ بھول جاتے ہیں کہ ڈومیسٹک سچویشن وہاں کیا تھی, اس کے بعد اس نے یہ جنگ ساری شروع کی, اور پھر جس کی بربریت کی وہ تو آپ کے سامنے